بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اردو کی بک میں پیج نمبر پڑھیں گے 33، جس پر ہے موجود علامات وقف۔ علامت کسے کہتے ہیں؟ علامت کے معنی ہیں نشانی، اور وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ بات چیت کرتے وقت ہم کبھی آواز کو بلند کرتے ہیں، کبھی پست، کہیں رک رک کر بات کرتے ہیں تو کہیں بالکل ٹھہر جاتے ہیں۔ ان تمام حرکات کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف علامات یا نشانیاں ہیں جو ہم عبارت میں استعمال کرتے ہیں، ان کو علامات وقف کہتے ہیں۔ یعنی ہم جب بھی کوئی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم کوئی پیراگراف لکھ رہے ہوتے ہیں، یا اگر ہم کوئی مضمون لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں لکھتے ہوئے ہمیں کہیں کہیں رکنا بھی پڑتا ہے، کہیں آواز یعنی ہمیں کہیں پر حرکات کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ نشانیاں لگانی پڑتی ہیں، تو اس میں کچھ علامتیں ہم کو بتائی جا رہی ہیں۔ ان علامتوں کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی عبارت کو یا اپنا پیراگراف کو مکمل کرتے ہیں۔ کچھ اہم علامت وقف یہاں پر بتائی جا رہی ہیں، جس میں نمبر 1 ہے وقف خفیفہ یا سکتہ، کوما جسے کہتے ہیں آپ انگلش میں۔ اس کی علامت الٹی واو ہوتی ہے۔ یہ علامت ایک جملے کے الفاظ یا چھوٹے چھوٹے مرکبات کے درمیان استعمال ہوتی ہے، یہاں تھوڑا ٹھہرنا چاہیے۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کہاں یہ علامت لگ رہی ہے، جیسے میرا گھر روشن، ہوادار، بارونق اور خوبصورت ہے۔ آپ نے اب اس میں دیکھا کہ جو چھوٹے چھوٹے مرکبات اس میں استعمال ہوئے ہیں، ان کے بیچ میں الٹی واو کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 وقفہ، یعنی انگلش میں اسے کہا جاتا ہے فل اسٹاپ۔ اس کی علامت بریکٹ میں ڈیش بنا ہوا ہے، یہ ہے۔ یہاں سکتہ کے مقابلے میں زیادہ ٹھہرنا چاہیے۔ یہ نشانی جملہ مکمل ہونے پر لگائی جاتی ہے۔ جب بھی آپ کوئی جملہ مکمل کریں گے، کوئی بات آپ کی مکمل ہو جائے گی، وہاں پر یہ والی علامت لگائی جائے گی۔ جیسے کہ صوفی تبسم نے بچوں کے لیے نظموں کی کتاب ٹوٹ بٹوٹ لکھی۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 سوالیہ یعنی کوشچن مارک۔ یہ علامت سوال کے آخر میں استعمال کی جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی اگر سوال لکھ رہے ہیں، سوال بنا رہے ہیں، یا کوئی سوال پوچھ رہے ہیں، تو اس کے آخر میں آپ کو یہ سوالیہ نشان لگانا ہوتا ہے۔ جیسے ابن انشا نے بچوں کے لیے کون سی کتاب لکھی، آپ کو یہ آخر میں نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر نشان بنا ہوا ہے سوالیہ۔ اس کے بعد ہے نئے الفاظ۔ نمبر 1 ہے پست یعنی نیچا، نمبر 2 مرکبات ملے ہوئے، نمبر 3 عبارت، مضمون، تحریر۔ یہ کچھ اس میں نئے الفاظ کے معنی بتائے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ہے مشق نمبر 1۔ یہ آپ کو اسی بک کے اندر اس میں علامت وقف لگانے ہیں، جو بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، جیسے کوما، فل اسٹاپ اور کویشچن مارک۔ جو آپ نے ابھی یہ 3 علامتیں پڑھی ہیں، وہی آپ کو اس پیراگراف میں استعمال کرنی ہے، اور بلو کلر سے آپ اس میں یہ علامتیں لگائیں گے۔ اس میں ہے مندرجہ ذیل عبارت میں مناسب علامات وقف لگائیے۔ زہرا نے پوچھا یہ مرات العروس کیا ہے؟ اس کے بعد آئے گی سوالیہ نشان لگے گا ہے کے بعد۔ امی نے بتایا کہ یہ ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب ہے، جو انہوں نے انگریز حکومت کے زمانے میں لکھی، جس پر حکومت نے انہیں 1000 روپے اور ایک گھڑی تحفے میں دی۔ اس زمانے میں اس کتاب کی دھوم مچ گئی تھی۔ اس کے بعد آپ لگائیں گے وقفہ یعنی فل اسٹاپ۔ یہ ہر گھر میں پڑھی جانے لگی، پھر آپ یہاں پر لگائیں گے فل اسٹاپ۔ اس کے بعد زبانوں کے نام بتائے جا رہے ہیں، ہندی، بنگالی، مرہٹی اور انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا۔ آپ ہندی کے بعد الٹی واو لگائیں گے، بنگالی کے بعد لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور ترجمہ ہوا کے بعد پھر آپ کا آ جائے گا فل اسٹاپ۔ یہ 2 بہنوں کا قصہ تھا۔ بڑی بہن اکبری بلا کی پھوڑ، زبان دراز، بد مزاج اور لڑاکا تھی۔ پھوڑ کے بعد الٹی واو آ جائے گی، زبان دراز کے بعد الٹی واو آ جائے گی، ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی بہن اصغری بڑی بہن کے بالکل الٹ تھی کے بعد آ جائے گا فل اسٹاپ۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے نیک، سلیقہ مند، محنتی اور پڑھنے لکھنے کی شوقین تھی۔ نیک کے بعد الٹی واو، سلیقہ مند کے بعد الٹی واو، اور پھر شوقین تھی کے بعد آپ کا پھر فل اسٹاپ آ جائے گا۔ زہرا نے بڑی دلچسپی سے امی کی بات سنی اور پھر پوچھا کیا یہ کتاب ہمارے کتب خانے میں موجود ہے کے بعد پھر سوالیہ نشان آ جائے گا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کیا سے لے کر ہے تک
انورٹڈ کاماز میں لکھا گیا ہے۔ امی نے کہا بالکل ہے۔ اس کے آخر میں آپ فل اسٹاپ لگا دیں گے۔ میں شام کو تمہیں کتاب نکال کر دے دوں گی، تم اسے ضرور پڑھنا کے بعد آخر میں پھر آپ کا وقفہ آ جائے گا، فل اسٹاپ۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا سب خیال رکھیں گے۔ خدا حافظ۔